ومشملا ومحمدلا ومصليا ومسلما. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا آج تو صدیق سا ایمان دے، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے. معزز دوستو، آج 26 جنوری 2025 بروز اتوار ہے اور میں ڈیرہ اسماعیل خان کے مرکز اہل حق جامعہ عثمانیہ موریالی میں برادر محترم مولانا قاری محمد عمیر فاروقی دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں. اس گلشن کو استاذ العلماء یادگار اسلاف حضرت مولانا قاری محمد نواز نور اللہ مرکزہ نے سجایا، جو آج ماشاءاللہ یہ باغ ایک ثمر آوردہ ہو چکا ہے، پھلدار ہو چکا ہے. میری دعا ہے رب کریم اس گلشن کو مزید شاد اور آباد رکھے. میرے دوستو، مدارس اسلامیہ نے آپ کو اور ہمیں ایک انقلابی زندگی دی ہے. مدارس نے ہمیں دین اسلام پر چلنا سکھایا ہے. مدارس نے ہمیں دین اسلام کا سبق دیا ہے. آج دنیا میں لبرل کہتے ہیں کہ جب قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے تو پھر مولویوں کو مدرسہ قائم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آج لبرلز کی طرف سے اہل اسلام اہل حق پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب قرآن کریم کی حفاظت اللہ نے کرنی ہے، شریعت کی حفاظت اللہ نے کرنی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کا وعدہ رب کریم کا ہے. اللہ نے قرآن کی قیامت تک حفاظت کرنی ہے. پھر مدرسے کی ضرورت کیا ہے؟ مکتب کی ضرورت کیا ہے؟ مسجد کی ضرورت کیا ہے؟ مدارس کی ضرورت کیا ہے؟ میں اس سوال کے جواب دیتے ہوئے ایک جملہ کہنے لگا ہوں. دیکھیں، قرآن کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہے. رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کو وصول فرمایا ہے. میں تو نہیں دیکھتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس آیت کو اس طور پہ پیش کیا ہو کہ حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی ہے، لہذا مدرسے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا مسجد کی ضرورت نہیں ہے. رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جو نزول وحی کے آئی وٹنس ہیں، عینی شاہد ہیں، آنکھوں دیکھے گواہ ہیں، ان میں سے بھی کسی نے اس طرح کی بات ارشاد نہیں فرمائی، بلکہ اہل بیت بھی گھر میں مدارس قائم کرتے نظر آتے ہیں. صحابہ کرام گھر سے باہر دین کی خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں خود رسالت مآب مکی زندگی میں بھی مدرسہ قائم کرتے ہیں، مدنی زندگی میں بھی مدرسہ قائم کرتے ہیں. اگر حفاظت خداوندی کا معنی یہ تھا کہ مدرسے کی ضرورت نہیں ہے، اگر حفاظت خداوندی کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے حفاظت کرنی ہے لہذا مدرسے کی ضرورت نہیں ہے، تو حضور پاک نہ مکہ میں مدرسہ قائم کرتے نہ مدینہ میں مدرسہ قائم کرتے. لیکن ہم نے دیکھا ہے مکہ مکرمہ میں اللہ کے رسول نے دار ارقم میں بیٹھ کے دین کی تبلیغ، ترویج، اشاعت، تدریس کی ہے. رسالت مآب نے مدینہ طیبہ میں بیٹھ کے اصحاب صفہ کے چبوترے میں دین کی ترویج کی ہے، وہاں پر دین پڑھایا ہے. میں اس کی دو مثالیں آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں. ہمیں بیت اللہ دار ارقم کے مدرسے نے بھی تحفہ دیا ہے. ہمیں بیت اللہ کے بعد مسجد نبوی کے مدرسے اصحاب صفہ نے بھی تحفہ دیا ہے. دار ارقم میں یوں تو کئی رسول اللہ سے پڑھے ہیں، لیکن آپ اور ہم کہتے ہیں باقی مرید ہیں، عمر مراد ہیں، باقی آئے تھے
سر دینے کے لیے یہ سر لینے آیا تو سر دے کر گیا تھا. ہاں عمر کے آنے پہ کہا تھا کہ استبشر اہل السماء باسلام عمر. حضور پاک علیہ السلام نے بتایا تھا آج بندوں نے صرف نہیں آسمان کے فرشتوں نے بھی خوشی کی ہے کیونکہ عمر ایمان لائے ہیں. یہ عمر ایمان اس جگہ لائے تھے جو مکی دور میں رسالت آپ نے مدرسہ قائم کیا تھا. حضرت عمر دار ارقم کی وصولی ہے, اس مدرسے کی وصولی ہے جو رسالت مآب علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں قائم فرمایا ہے. اگر ہم مدینہ طیبہ میں جائیں یوں تو ہزاروں بندے رسول اللہ سے اصحاب صفہ کے چبوترے میں پڑے ہیں, لیکن آج آئیے آپ حدیث پاک کی کوئی کتاب کھولیے, اس کا کوئی صفحہ کھولیے یا اس صفحے پہ یا اگلے صفحے پہ آپ کو نظر آئے گا عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هكذا فعل رسول اللہ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے یوں کہا. ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے یوں بتایا. ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے یہ کام یوں کیا ہے. یہ ابو ہریرہ امت کو وصولی ملی ہے اصحاب صفہ کے چبوترے کی, رسول اللہ کے مدنی دور کے مدرسے کی. تو پیغمبر اسلام والسلام جب اس آیت کو وصول کرتے ہیں کہ حفاظت قرآن خدا نے کرنی ہے, حفاظت شریعت خدا نے کرنی ہے, اس کے باوجود نہ مکہ میں مدرسہ چھوڑا نہ مدینہ میں مدرسہ چھوڑا. پتہ چلا حفاظت اللہ نے کرنی ہے. اب خوش قسمت زبانیں ہوں گی, خوش قسمت سینے ہوں گے, خوش قسمت اذہان ہوں گے, خوش قسمت اوقات ہوں گے, خوش قسمت اولاد ہوگی, خوش قسمت افراد اپنی اولاد کو پیش کریں گے. سینے ان کی اولاد کے ہوں گے, زبانیں ان کی اولاد کی ہوں گی, اذہان ان کی اولاد کے ہوں گے, اوقات اساتذہ کے ہوں گے, اموال اصحاب خیر کے ہوں گے, اور اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری پوری ہو رہی ہوگی. یہی حافظ بن رہے ہیں, یہی عالم بن رہے ہیں. یہ رسالت مآب علیہ السلام نے کیا ہے. اس سے پتہ چلا لبرلز کا الزام فضول ہے کہ مدرسے کی ضرورت کیا ہے. میں اسی پر ایک جملہ کہتا ہوں, رسالت مآب کے اس مدرسے کے پڑھنے والے پڑھانے والے جس چیز کو پڑھیں جہاں پڑھیں جو امتحان دے جو نتیجہ ہے ہر لفظ کے ساتھ لفظ اللہ ملا ہوا ہے, ہر لفظ کے ساتھ لفظ اللہ کا حصہ ہے, ہر لفظ کے ساتھ لفظ اللہ موجود ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ حضور پاک نے مدرسے میں پڑھایا ہے, مدرسے کی بلڈنگ کا نام بیت اللہ ہے, پڑھانے والے کا نام رسول اللہ ہے. جس نصاب اور سلیبس کو پڑھا اس نصاب اور سلیبس کا نام کتاب اللہ ہے. اور جن لوگوں نے پڑھا ہے آپ اور ہم نے صحابہ پیغمبر کا یارانہ اہل بیت پیغمبر کا گھرانہ کہتے ہیں, لیکن اگر قرآن کی زبان میں پوچھے کہ یہ لوگ کون ہیں تو اللہ انہیں اعزاز دیتے ہوئے فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ. فرمایا یہ اللہ کی آرمی ہے, اللہ کی فورس ہے, اللہ کا لشکر ہے, اللہ تعالیٰ کے افراد ہے. پتہ چلا اس مدرسے میں پڑھنے والے وہ خوش نصیب ہیں, اس مدرسے سے ریلیٹڈ لوگ وہ خوش نصیب ہیں, اس مدرسے سے متعلق طبقہ وہ خوش بخت ہے جہاں استاد رسول اللہ ہے, شاگرد حزب اللہ ہے, مدرسہ بیت اللہ ہے, نصاب کتاب اللہ, ہر ایک کے ساتھ لفظ اللہ ہے. اور اگر اس سے بھی آگے بڑھ کے کہوں کہ جہاں استاد بھی ہو, شاگرد بھی ہو, مدرسہ بھی ہو, نصاب بھی ہو, پھر ضرورت پڑتی ہے ان کے ایگزامینیشن کے لیے, امتحان و اختبار کے لیے کہ استاد نے پڑھایا کیسا ہے, شاگرد نے پڑھا کیسا ہے, سلیبس کو کمپلیٹ کیسے کیا ہے. تو جب رب نے دیکھا کہ استاد رسول اللہ, شاگرد حزب اللہ, مدرسہ بیت اللہ, نصاب کتاب اللہ, تو قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ, امتحان لینے والا خدا اللہ. اور آپ جانتے ہیں, آپ کو ہمیں پتا ہے کہ استاد محنت کرے, شاگرد محنت کی وصولی کرے, سلیبس اور نصاب پورا ہو, مدرسہ کارکردگی پیش کرے, ممتحن امتحان لے, پھر رزلٹ چاہیے, نتیجہ چاہیے. امتحان کا رزلٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے کہ پڑھایا کیا گیا, پڑھا کیا گیا, محنت کیا ہوئی. جب یہ ساری چیزوں میں لفظ اللہ ملا, استاد رسول اللہ, شاگرد حزب اللہ, مدرسہ بیت اللہ, نصاب
حیثیت ویلیو یہ ہے کہ آج کسی صحابی کا نام لو رضی اللہ نہ کہو نام پورا نہیں لگتا, کسی صحابیہ کا نام لو ترسی نہ پڑھو رضی اللہ نہ کہو نام کمپلیٹ نہیں لگتا. یہ صحابہ کرام کے اس امتحان کے رزلٹ کا اعلان ہے جو اللہ نے لیا رضی اللہ. میرے دوستو اس سے سمجھ آیا کہ مدرسہ اتنی بڑی ضرورت ہے کہ لفظ اللہ ہر چیز کے ساتھ ریلیٹڈ, لفظ اللہ ہر چیز کے ساتھ ملا ہوا. یہ حفاظ بیٹھے ہیں, میں دارالقرآن اور دارالحفاظ میں ہوں. آپ قرآن کریم کھولیے, 114 صورتیں کھولیے, قرآن کی کوئی صورت ایسی نہیں ہے جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ ہو, ایک صورت کے علاوہ. 114 صورتوں میں 113 صورتیں ایک طرف, سورۃ المجادلہ ایک طرف, 28واں پارہ پہلا صفحہ, 22 آیات کی صورت ہے, 39 مرتبہ لفظ اللہ اس میں استعمال ہوا ہے. ہر آیت میں لفظ اللہ, کہیں ایک بار, کہیں 2 بار, کہیں 3 بار, کبھی ایک آیت میں 4 بار. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما. ایک ایک آیت اٹھائیے, لفظ اللہ ہے. اسی آیت میں پیغمبر اسلام کے مدرسے کے اسٹوڈنٹس کو اللہ نے لقب دیا اولئک حزب اللہ. یہ صرف طلبہ نہیں ہے, میری آرمی ہے, میری فوج ہے. یہ مدرسے کی ضرورت ہے. تو آج ہمیں مدرسے نے دین سمجھانے کے لیے جو پلیٹ فارم دیا ہے, اور مدارس میں علماء کرام نے پیغمبر کریم کی رہنمائی میں, رسول اللہ کی وراثت میں, اور امت کے اس کام کو سنبھال کے جو آپ کو کارگزاری پیش کی ہے, یہ آپ کے سامنے موجود ہے. ان کو یہاں بٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ صرف زیارت نہ کریں, انہیں بٹھانے کا مطلب یہ ہے لوگوں تم نے مال دیا, اساتذہ نے اوقات لگائے, اساتذہ نے محنت لگائی, آج تمہارے مال کا ثمرہ. یہ تو دنیا ہے, یہ تو دنیا میں آپ کا مال سجایا گیا, آخرت میں تو اللہ اس سے بڑھ کے عطا فرمائے. مال تو آتا ہے لگ جاتا ہے, زندگی ملتی ہے چلی جاتی ہے, محنتیں ہوتی ہے ختم, لیکن سلام ہے اس شخصیت کے کام کو جس نے اس کام کو سنبھالا ہے جو رسول اللہ لے کر گئے. میں انکار نہیں کرتا کالج یونیورسٹی کا, پڑھنا چاہیے, ہم نے پڑھا ہے, ٹاپ کر کے پڑھا الحمدللہ, کبھی کوئی اسٹیک اپ بھی نہیں ہوئے اور کوئی جرمانہ بھی نہیں لگا, اور یوں بھی نہیں ہے کہ یہاں سپلی لگی یہیں فیل ہوئے. الحمدللہ اس دین کی برکت سے میں اپنے والد محترم رحمہ اللہ کے لفظ میں کہوں کہ بیٹا اس چٹائی پہ بیٹھ کر مسجد کی صف پہ بیٹھ کے پڑھو, اللہ وہاں تمہیں پوزیشنوں سے نوازے گا. جب گولڈ میڈل مل رہا تھا, میں اس دن جان بوجھ کے حضرت تہبند پہن کے گیا, صرف یہ بتانے کے لیے کہ مولوی تمہارے کو پچھو نہیں. ہم لوگ آئے تو ہم اس جگہ میں بیٹھ کے تمہارے ہاں گریجویشن کر کے, ماسٹر کر کے, ٹاپ کر کے آ جا سکتے ہیں, صرف بتانے کے لیے کہ اللہ جل شانہ نے جو حضور پاک کو دی تھی امانت وہ علماء نے پوری کرائی. اور سنیں, میں اسکول کالج پڑھنے کی نفی نہیں کرتا, آپ پڑھائیے, اولاد کو ضرورت ہے, کیونکہ دنیا کی ضرورت ہے. کالج میں پڑھنے والے نکلیں گے تو ڈاکٹرز ہماری ضرورت ہے, بیوروکریٹس ہماری ضرورت ہے, ججز ہماری ضرورت ہے, ایڈوکیٹ وکلا ہماری ضرورت ہے, انجینئرز ہماری ضرورت ہے, جنرل ہماری ضرورت ہے. لیکن جہاں یہ ضرورتیں ہیں, کیا وہاں عالم, حافظ, مفتی, محدث, مفسر, فقیہ ہماری ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہم نے صرف دنیا میں اس وقت تک رہنا ہے جب تک ہماری سانسیں چل رہی, ہماری نبضیں دھڑک رہی, ہمارا دل دھڑک رہا, ہماری آنکھیں پھڑک رہی, تب تک رہنا ہے؟ جی نہیں. قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے تو موت بھی پیدا کی ہے, کیونکہ اب دکھائے گا, واضح کرے گا تم میں کون سے بندے نے کیا کام کیا تھا, کیا اچھا کیا, کیا برا. تو ہم نے رب کو جان دینی ہے, ہم نے دنیا سے جانا ہے. اسی لیے بہتر ہے کہ جہاں وہاں ہماری صلاحیتیں صرف ہو رہی ہیں وہاں مدرسے پہ بھی ہونی چاہیے, تاکہ جب بندہ دنیا سے جائے تو پھر کوئی پڑھنے والا, قبر کو ٹھنڈی کرنے والا بھی ہو. آج ایک جملہ کہتا ہوں, اللہ نہ کرے کسی کا ابا جی فوت ہو جائے تو وہ کسی پرنسپل کو کال کرے گا کہ پرنسپل صاحب, وائس چانسلر صاحب, ڈبل میتھ اسٹیٹ کی کتاب پڑھوائیں, میرے ابا قبر میں بخشے جائیں.
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स इस किताब को पढ़वाएं ताकि मेरी अम्मा की बख्शिश हो। जी नहीं, उसकी काल आएगी कारी मोहम्मद उमैर को, मौलाना फजल करीम को, उलमा को, कुर्रा को, हुफ्फाज को, अहले मदारिस को और बाबे मदारिस को कि जनाब मोहतरम बच्चों को कहो सूरत यासीन पढ़े, मेरे अब्बा की बख्शिश हो। जब ये मानते हो कि ये पढ़ेंगे तो बाप बख्शा जाएगा, जब मानते हैं कि ये पढ़ेंगे तो अम्मा की बख्शिश होगी, तो फिर क्यों अपनी औलाद को ये नहीं बनाते? फिर क्यों नहीं पढ़वाया जाता? फिर किस बुनियाद पर दीनी तालीम नहीं दी जाती? मेरे दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम आपके लिए मैसेज है और इस मैसेज को आगे फैलाइए कि जहां दुनिया हमारी जरूरत है वहां दीन हमारी जरूरत भी है, हमारा मकसद भी है, हमारी मंजिल भी है। तो इस पर भी मेहनत करेंगे। जितने साथी बैठे हैं अपनी औलाद को दीन के लिए भेजोगे, शरीयत के लिए भेजोगे, काल अल्लाह काल रसूलुल्लाह के लिए भेजोगे, इस्लाम के लिए भेजोगे, ईमान के लिए भेजोगे, कुरान के लिए भेजोगे, दीन के लिए भेजोगे, इसके लिए औलाद बेचनी पड़ी भेजोगे, बच्चों और बच्चियों को पढ़ाना पड़ा पढ़ाओगे, अब माल लगाने पड़े लगाओगे, औकात लगाने पड़े लगाओगे। अगर यही बात है तो फिर एक बात जहन में रख लेना, फिर तुम्हारी दुनिया भी बेहतर बनेगी, आखिरत भी बेहतर। और फिर मैं आखिरी बात करके बात खत्म करता हूं। उलमा कोई अछूत लोग नहीं है, कोई मुआशरे पे बोझ नहीं है। उलमा हर मैदान में सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रहे हैं। याद रखें, मैंने तो आज तक देखा है लाखों तनख्वाह वाले जिनकी तनख्वाह में 5 सिफर से 6 सिफरें लगती हैं, वो ये कहता हुआ नजर आता है कि बच्चे 2 ही अच्छे। लेकिन मैंने कभी किसी आलिम को नहीं देखा, किसी हाफिज को नहीं देखा वो कहे मेरी तनख्वाहें कम हैं लिहाजा औलाद थोड़ी होनी चाहिए। मैंने अपने वहां डॉक्टर्स भाइयों को तो देखा है जो स्ट्राइक कर रहे हैं कि जी हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ, लेकिन मैंने कभी किसी आलिम दीन, किसी हाफिज को नहीं देखा जो कहे जी इस दफा अगर आपने तनख्वाह पूरी न दी तो मैं असर की नमाज एहतजाजन नहीं पढ़ाऊंगा। मैंने यहां तो नहीं देखा। तो इसलिए मेरे दोस्तों, उलमाए कराम हर मैदान में सबसे अव्वल है। वहां लाखों तनख्वाह होती है, बच्चे 2 ही अच्छे। यहाँ 15,000 तनख्वाह होती है तो मौलवी साहब दाढ़ी पे हाथ ला के अल्हम्दुलिल्लाह 15 बाल इन मेरे, तो वो कोई मसला ही नहीं होता। तो इसलिए रिज़्क अल्लाह ने देना है और मामला सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। आपने डरना नहीं है। यहाँ मदरसे से पढ़ने वाले हैं कायद जमीयत, इमाम इनकलाब, इमाम इस्लामी इनकलाब, कायद मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना फजलुर रहमान इन्हीं मदरसों से पढ़ के उठे हैं। आज दुनिया की चाहे हुकूमतें हो या अपोजिशन हो, वो इसके दरवाजे पे माथा रगड़ के, घुटने रगड़ के, अपनी ताकत के बावजूद, एक एक पेज पे होने के दावे के बावजूद, जब तक मौलवी की बात आए एक लफ्ज भी नहीं लग सकते। उसकी वजह कि उलमा मुआशरे का छूत नहीं है, बल्कि मुआशरे का हर दस्ते अव्वल है। इस मदरसे से निकलने वालों ने आज वो जिंदगी गुजारी है। बड़े बड़े ओहदों पे रहने वाले अदालतों में घसीटे जाते हैं, बड़े बड़े ओहदों पे रहने वाले मुल्क के 3 बार वजीर आजम, 2 बार सदर रहने वाले करप्शन के मामले में मतलूब होते हैं। लेकिन सलाम पेश करता हूँ मैं इस मदरसे के बोरिया नशीब मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह को, इसकी नस्ल को, जिन्होंने इस मुल्क में सियासत की है, हुकूमत की है, डंके की चोट पे की है। चाहे बड़े से बड़ा मुखालिफ आया जिसने धमकियां दी, जलसे में बाजू चढ़ाए, कम में बातें की, मीडिया के ऊपर इनका ट्रायल किया, लेकिन इतनी जुर्रत नाम की चीज नहीं थी, इतनी हिम्मत नहीं थी, इतनी सख्त नहीं थी कि ये मौलाना पे 1 रुपए का करप्शन साबित कर। मैं इसी बुनियाद पे कह रहा हूं, हुकूमतें तुम्हारी होंगी, राज मौलवी को होगा। चाहे जितनी भी हुकूमत लेकर बैठे, राज इंशाअल्लाह मौलवी को होगा, क्योंकि उसने कुरान पढ़ा है, शरीयत पढ़ी है, दीन पढ़ा है। जहां मदारस, मसाजिद, तबलीग, तालीम, तदरीस, तजवीद हमारी जरूरत है, वहीं शरीयत इस्लामिया में सियासत इस्लामिया भी आपकी और मेरी जरूरत है। तो लिहाजा दीन के तमाम मैदानों को इन्हीं उलमा ने संभाला है। अल्लाह आपको रमे सिराते मुस्तकीम अता फरमाए, शरीयत इस्लामिया पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस गुलशन को रहती दुनिया तक शाद और आबाद रखे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।